बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। मुबारक हो आप सबको, कमिश्नर चट्ठा का इलाज हो गया है। इसीलिए कहते हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। नून लीग फंस गई है। जिन लोगों ने ये तमाम बातें कमिश्नर चट्ठा के बयान के फौरी बात की थी, वो भी फंस गए। कैसे? बड़ी दिलचस्प कहानी अभी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त ये है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब आपको बताते हैं कि कमिश्नर चट्ठा का इलाज हो गया है। इलाज कैसे हुआ है, ये कहानी आपके सामने रखते हैं। 17 फरवरी की तारीख थी। कमिश्नर चट्ठा जो है वो हमारे सामने आया और कमिश्नर चट्ठा ने रिपोर्टर्स के सामने ये बताया कि धांधली हुई है, इलेक्शन में धांधली हुई है और ठीक ठाक धांधली हुई है। कमिश्नर चट्ठा ने यह भी कहा कि यह धांधली मैंने की है। उसने इतना ही नहीं कहा, उसने यह भी कहा कि इस धांधली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल है और चीफ जस्टिस भी शामिल है। अब उसने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी नहीं कहा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी नहीं कहा, लेकिन यह कहा कि चीफ जस्टिस भी शामिल है। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब आए और चीफ जस्टिस साहब ने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि पता नहीं, जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर आप सबूत भी दीजिए। कमिश्नर चट्ठा की इस गुफ्तगू के बाद उसे दिमागी मरीज और साइको करार दे दिया गया। उसके बाद हुआ ये कि कमिश्नर चट्ठा हो गया गायब, मंजर से गायब। खबर आई कमिश्नर चट्ठा गिरफ्तार हो गया है। और याद रखिएगा, रावलपिंडी पुलिस ने कहा कि कमिश्नर चट्ठा गिरफ्तार कैसे होगा, जब एफआईआर होगी तब गिरफ्तार होगा। जब गिरफ्तार हुआ था तो मैंने कहा था यकीन मत कीजिएगा, इस पुलिस की बात पर यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि ये पुलिस बैरिस्टर गौहर के घर जाती है, इसकी फुटेज आती है, सब कुछ होता है, ये बाद में मान लेती है, पहले कहती है हम नहीं गए थे। ये पुलिस पंजाब में लोगों के घरों में जाती है, घुसती है, तोड़फोड़ करती है, माओ बहनों बेटियों पे हाथ उठाती है, फिर कहती है हमने नहीं किया था। ये पुलिस बंदा लेने जाती है, वो नहीं मिलता तो बाप को, बेटे को, भाई को, सबको लेकर चली जाती है, फिर कहती है नहीं हमने कुछ नहीं किया। ये पुलिस रहनुमाओं के घरों पर जाती है, उनकी गाड़ियां ले आती है, उनका गोल्ड ले आती है, उनका कैश ले आती है, फिर कहती है हमने कुछ नहीं किया। और ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं 9 मई के बाद, जो मैंने खुद आपके सामने बार बार रखी कि पुलिस क्या कारनामे अंजाम देती है। तो मैंने कहा था, जब ये पुलिस कह रही है कि हमने कमिश्नर चट्ठा को गिरफ्तार नहीं किया, तो इसकी बात पे क्या यकीन करना। अब भी कमिश्नर चट्ठा का बयान सामने आने के बावजूद, बयान सामने आ गया है, चट्ठा सामने नहीं आया है, तो इसके बयान का कच्चा चट्ठा खोलते। कमिश्नर चट्ठा पहले नुक्ते में, 15 नुक्तों का बयान है इसका, स्कैन्ड वर्जन इसके बयान का वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। 4 पेजेस हैं और 15 नुक्तों का ये बयान जो है कमिश्नर चट्ठा का, उसमें पहला नुक्ता है कि मैं कमिश्नर चट्ठा इतने अरसे से मुख्तलिफ पोजीशंस पर जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा था। 32 साल हो गए, मेरी रिटायरमेंट की ये जा रही है, 13 मार्च को मैं रिटायर हो रहा था। फिर वो ये कहता है कि अपनी इस सर्विस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दिनों में, मेरे पंजाब के सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत से, नाम नहीं लिया, बड़े करीबी ताल्लुकात हो गए, मैं उसका दोस्त बन गया, ताल्लुकात ऐसे अच्छे हो गए। फिर वो ये कहता है कि मैं इनकी वजह से पंजाब में अहम पोस्टों पर रहा, मैं प्रोविंशियल सेक्रेटरी तक रहा। वो ये कहता है बड़ी अहम पोजीशन है प्रोविंशियल सेक्रेटरी की। फिर चट्ठा कहता है कि मेरे ताल्लुकात उस शख्सियत से जैसे हुए, वो इतने बेहतर और इतने ज़बरदस्त हो गए कि मेरी उससे ये जो करीबी मरासिम वाली सूरत हाल थी, ये दोस्ती में बदल गई, गहरी दोस्ती में, और मैं उससे ताल्लुक में आ गया। कमिश्नर चट्ठा उसके बाद कहता है फिर 9 मई हो गया। 9 मई हुआ तो वो एक शख्सियत रूपोश हो गई। याद रखिएगा ये नुकता कि वो एक शख्सियत रूपोश हो गई। अब कमिश्नर चट्ठा उसकी रूपोशी में भी उससे राब्ते में, अपने बयान के मुताबिक, और उससे वो मुख्तलिफ हिदायत ले रहा है, बातें कर रहा है। इस दौरान हो गए इलेक्शन हो गए। उस शख्सियत ने चट्ठा से कहा कि अब तुमको ये बयान देना है, और चट्ठा कहता है कि उसने मुझे ये बताया एक जज्बाती सा बयान देना है, मैंने एक जज्बाती सा बयान दाग दिया। फिर आगे वो कहता है कि इस बयान में मैंने 2 शख्सियात के नाम लिए, एक चीफ जस्टिस का, दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। वो कहता है इनके नाम लेने का मकसद बदगुमानियां पैदा करना था, एतमाद कम करना था इन पर,
اور چٹھا کہتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا تھا. آگے جا کر چٹھا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کی اس ایک شخصیت کے کہنے پر کیا. میں جو کچھ کر گیا ہوں اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. میں نے اپنے اس بیان میں ایبسٹین کیا ہے. نقطہ نمبر 14 میں وہ کہتا ہے میں نے ایبسٹین کیا ہے اس شخصیت کا نام لینے سے. بیوروکریسی پر بھی میری وجہ سے بڑی انگلیاں اٹھی ہیں. میں تمام ذمہ داری خود قبول کرتا ہوں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ چٹھا کا بیان ہو گیا مکمل. اب سب سے پہلے اس بیان کی بات کرتے ہیں, پھر اس کے بعد باقی سچویشن کی. چٹھا کے اس بیان میں ہے کیا؟ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندہ روپوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ روپوش ہو گیا, چھپتا پھر رہا تھا. وہ آدمی اس چٹھا کو کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بہت بڑی پوزیشن دلواؤں گا. وہ آدمی جو اپنے آپ کو سامنے رکھنے کے قابل نہیں ہے, وہ آدمی جو پورے پاکستان میں بھاگتا پھر رہا ہے, چھپتا پھر رہا ہے کہ اس کا نام مقدمات میں ہے, وہ چٹھا کو جو آلریڈی کمشنر ہے اس کو ایک بہت بڑی پوزیشن دلوائے گا. تو یہ چٹھا تو واقعی سائیکو ہے, یہ اس آدمی کی بات مان رہا ہے. پھر یہ چٹھا جب یہ بیان دے رہا ہے کہ میں نے وہ جو بیان دیا تھا, جذباتی بیان, وہ میں نے ایک شخصیت کے کہنے پر دیا تھا, اور کہتا ہے کہ میں بالکل ہوش و حواس میں یہ نام لے رہا ہوں. تو وہی چٹھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں اب جو بیان دے رہا ہوں وہ بیان ٹھیک ہے, پہلے والا بیان غلط تھا, تو اس کے کس بیان کو مانا جائے؟ یہ دونوں بیان خود ہی دے رہا ہے, تو یہ سائیکو ہے. پھر ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ جب پہلا بیان آیا تھا تو چٹھا سامنے تھا, جب دوسرا بیان سامنے آیا ہے تو بیان سامنے ہے, چٹھا سامنے نہیں ہے. تو چٹھا کہاں ہے؟ چٹھا کہاں تھا؟ کس کے پاس تھا؟ چٹھا نے جب یہ بیان دیا ہے تو چٹھا کو کہاں رکھا گیا ہے, کس کے پاس رکھا گیا ہے؟ چٹھا سے اگر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں تو کس نے کی ہیں, اور چٹھا سے اگر یہ بیان لیا گیا ہے تو کس نے لیا ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کہاں ہیں؟ چٹھا سے یہ بیان کس طرح سے لیا گیا ہے, اس سوال کا جواب کہاں ہے؟ چٹھا غائب کیوں تھا؟ ہمارے سامنے ایسے کسی سوال کا جواب نہیں ہے. تو یہ جو چٹھا کا بعد کا بیان ہے یہ بیان مشکوک ہو جاتا ہے. پہلے بیان میں تو بندہ خود موجود تھا, سامنے موجود تھا, اب والے بیان میں بندہ غائب ہے, تو اس لیے یہ بیان بڑا مشکوک بیان ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا, مسلم لیگ نون والے اور دیگر شخصیات کہہ رہی تھی یہ تو سائیکو ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک شخصیت سے رابطے میں تھا, تو وہ لوگ جو اس کو پہلے دماغی مریض قرار دے رہے تھے, اب وہ اس کا تعلق کس منہ سے پاکستان تحریک انصاف سے جوڑیں گے؟ میں نے تو تب بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ بیان چل جانا, بہت کچھ ہے جو اس میں سامنے آئے گا بعد میں, اس کو ایسے ہی نہیں اس کو سرفیس پہ لیا جا سکتا, بہت کچھ سامنے آئے گا. تو اب چٹھا اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو اب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے پاگل ہے ہوئے, اب وہ کیا کریں گے؟ اب وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے, اس کے پاکستان تحریک انصاف کی شخصیت سے تعلقات تھے, ہم ٹھیک بتا رہے ہیں آپ کو. تو وہ بیچارے اب کس منہ سے اس کو ٹھیک آدمی قرار دیں گے جو اس کو پاگل قرار دے چکے تھے؟ تو اپنا بیانیہ بنانے کے چکر میں اپنا بیانیہ مار بیٹھے, اپنے سپاہی پہ انہوں نے گولی چلا دی ہے. ایک بات. دوسرا, یہ جو علیمہ باجی کے چھوکرے کا معاملہ ہے. علیمہ خان صاحبہ عدالت میں پیش ہوئیں, وہاں پر ایک نوجوان پبلک نیوز کا, اس نے ان سے سوالات شروع کر دیے, ان پر سوالات داغتا رہا, اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو کہنے لگیں آپ نے یہ کام سیکھا ہے, کب سے مائک پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں, تم چھوٹے سے چھوکرے. وہ اس سے یہ بات کرنے لگی. اور وہاں جب آپ دیکھیں پبلک نیوز کی وائرل ویڈیو کو تو اس پر بھی لکھا ہوا پبلک نیوز ڈیجیٹل, تو وہ ان کا یوٹیوب کا نمائندہ ہے, ان کا فیس بک کا نمائندہ, سوشل میڈیا کا نمائندہ. وہ ممکن ہے پبلک نیوز کے لیے ٹی وی پر بھی کام کرتا ہو, لیکن ویڈیو خود بتا رہی ہے کہ وہ ان کے سوشل میڈیا کی ویڈیو ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کی وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, اور ہمارے ہاں کے بعض صحافی جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ سے کہ علیمہ خان صاحبہ جواب دیں کہ وہ اتنی بدتمیزی کیسے کر سکتی ہیں. اور یہ صحافی جو ہیں یہ ٹپکلی پرو پی ایم ایل این صحافی ہیں, اور یہ علیمہ خان صاحبہ سے سوال کر رہے ہیں. بندہ ان سے پوچھے کہ بے شرمو, جب رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون والا جیو کے لوگوں کو کہہ رہا تھا وہ بھونکتے ہیں, ان کو کتے سے تشبیہ دے رہا تھا, اور تشبیہ بھی وہ طلعت حسین کے سامنے بیٹھ کر دے رہا تھا, تو تب تمہیں نظر نہیں آیا کہ یہ کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے؟
جب وہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ ایسے اینکرز، ایسے تجزیہ کار جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، اتنی گھٹیا گفتگو کر رہا تھا، تو تب تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ کیسا یہ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ علیمہ خان، جس کا نہ سیاست میں لینا نہ دینا، جس کا پاکستان تحریک انصاف کی ان پالیسیز سے لینا نہ دینا کہ جن میں وہ امریکہ کی بات کریں، امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کریں، ان پالیسیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان علیمہ خان سے ایک بندہ سیاسی سوالات کرے، وہ وہاں اگر سیاسی معاملات پہ بات نہیں کرتی، وہ اپنے بھائی کے لیے بات کرتی ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں، تو ان علیمہ خان سے وہ بندہ بات کرے اور بات کرتے ہوئے ان پر تابڑ توڑ سوالات کرتا چلا جائے، میں اس نوجوان کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں کہ علیمہ خان بدتمیز ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ رانا ثناء اللہ بڑا تمیزدار ہے، وہ جو دانیال عزیز کہتا تھا یہ نیازی تمہارا بہنوئی ہے، وہ دانیال عزیز بھی تمیزدار تھا، جو ابھی بلاول نے بھونکنے والی بات کی تھی وہ بلاول بھی بڑا تمیزدار ہے، لیکن وہ علیمہ خان جو سیاست میں نہیں ہے، وہ علیمہ خان جو ہے وہ بدتمیز ہے اور وہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مطلب حیرت ہے مجھے ایسے لوگوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کے دانشور ہیں جو ایک غیر سیاسی خاتون سے جو اپنے بھائی کے لیے عدالت آتی ہیں سوال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ جیسے بدتمیز آدمی سے، بلاول بھٹو زرداری جیسے بندے سے، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ عامر میر سے جو سمر عباس کے پروگرام میں ہم نیوز پر آتا ہے اور آ کر اینکر کو ٹی وی پر عمرانڈو کہہ کے چلا جاتا ہے، اس سے سوال کرنے کی یہ لوگ ہمت نہیں رکھتے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔